السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر، جو انسان یہ خبر سنے گا اس کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہوگی۔ ہمارے ایک عزیز جو پاکستان ضلع سرگودا 37 جنوبی سے جن کا تعلق تھا، باجوہ فیملی، ان میں سے ایک جوان 51 سالہ چند سال پہلے جرمنی تشریف لائے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، دنیا میں جس جگہ بھی کسی انسان کو اس کی مذہب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جب تکلیف دی جاتی ہے تو انسان مجبور ہو کے اپنی دھرتی ماں کو چھوڑ کر پردیس میں چلا جاتا ہے کہ وہاں جا کے کوئی سکون کی زندگی گزار سکے۔ بالکل ایسے ہی وہ بھی پاکستان چھوڑ کے، حالانکہ وہاں بہت اچھی زندگی، اپنی زمین، سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ جنہوں نے مذہب کی بنیاد پہ ان کے لیے زمین تنگ کر دی، ان کو چھوڑ کے آنا پڑا فیملی کے ساتھ۔ ابھی کل شام کو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہے تھے جرمنی میں، ڈارمسٹڈ کے قریب۔ تو جس طرح پولیس یا یہاں کے محکمے بتاتے ہیں کہ آج کل جلدی شام ہو جاتی ہے گرمیوں کی نسبت، تو وہ جو جانور ہوتے ہیں، کبھی یہ جو شوائن یا جس کو یہ جنگلی جانور جو بھی تو ہرن وغیرہ، وہ سڑکوں کے اوپر سے اچانک کراس کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو پاکستان انڈیا سے آئے ہوتے ہیں، یہاں لائسنس کیے ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ ماہر نہیں ہوتے کہ ان کو کس طرح انہوں نے بچانا ہے۔ تو وہ ان کی گاڑی ٹکرائی ہے ہرن کے ساتھ، اور گاڑی ٹکرانے کے بعد ساتھ جا کے درخت کے ساتھ لگی، اور جو بیٹا ساتھ 14 سال کا بیٹھا ہوا تھا، وہ والی سائڈ درخت کے لگنے کے بعد الٹ گئی اور کافی منٹ وہاں وہ پڑی رہی۔ اب ان کے بیٹے کی موقع پہ ہی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو والد صاحب جن کی عمر 51 سال تھی، شدید زخمی حالت میں اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں ہے، جب اس طرح کی خبر سنتا ہے تو ایک نیچرلی طور پہ اس کے دل سے افسوس، ہمدردی کے ساتھ پھر وہ جو بچ گئے ہیں زخمی، ان کے لیے دعا ضرور نکلے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کے اس کی زبان سے ضرور دعا نکلتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تنگ کر دیا ان کو اپنے دیس میں اور اپنی دھرتی ماں کو ان کو چھوڑنا پڑا، ان کے لیے کیا انسان کہہ سکتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بڑا ہی تکلیف ناک ہے، اور ہمارے دوست جو دیسی لوگ ہیں، جو ہمارے دیسی لوگ ہیں، خاص طور پہ ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل پورے یورپ میں کیا، امریکہ کینیڈا میں کیا، جہاں بھی آپ ہوں، جب ڈرائیو کرتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی جانور جنگل میں جب سڑک گزر رہی ہوتی ہے تو سامنے آ سکتا ہے۔ اور یہ سارے محکمے بھی یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کریں، کیونکہ انسان سمجھ رہا ہے کہ سڑک خالی ہے، جتنی مرضی بھگا لو گاڑی، لیکن اگر جانور آ گیا سامنے، ایک تو انسان کو کنٹرول نہیں رہتا، اور دوسرا یہ کہ اگر ٹکر ہو کے گاڑی سائیڈ پہ جائے، درخت میں لگے۔ ابھی یہ جو حادثہ ہوا ہے کل شام کو، اس کی جو تفصیل آپ خبروں میں دیکھیں گے تو آپ کو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر میں ہر انسان کا جو سسٹم ہے، ڈیٹا ہے، وہ فیڈ ہے، کس وقت انسان نے یہاں سے جانا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہ ہے کہ انسان احتیاط بھی کر سکتا ہے، اور ایسی خبر کے اوپر انسان جو ہے اس کو کم از کم کھڑی ہو جاتے ہیں اس کے جو رونگٹے، اور اس کے وہ سوچتا ہے کہ میں جب ڈرائیو کروں تو اس واقعہ کو سامنے رکھوں۔ اب ان کا جوان بیٹا 14 سالہ، اب وہ والد صاحب شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو بھی دوست سنیں گے وہ ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ والی صحت دے جو ان کی پہلے تھی، یعنی فعال زندگی۔ کیونکہ حادثات کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ انسان ٹھیک تو ہو جائے، لیکن کس حالت میں۔ تو میری درخواست ہے کہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کی فیملی کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، وہ 4 بہن بھائی، 3 بھائی 1 بہن، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر جمیل دے، ہمت اور طاقت دے، اور والد صاحب کو لمبی صحت والی زندگی دے، اور مکمل فعال زندگی سے نوازے۔
ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اس ویڈیو کے اندر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس طرح کے حادثات یہاں اور بڑے بڑے ممالک میں ہوتے رہتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ جو ادھر کی نیوز پیپر مختلف اخبارات میں جو خبر آئی ہے حادثے کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آج خبروں میں بھی جو ریڈیو تھا اس پہ بھی یہ خبر چلتی رہی ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ انسان جب اس طرح کی خبریں سنتا ہے کچھ عرصہ یاد رکھتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ انسان کو کیسی احتیاطیں کرنی چاہیے۔